معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ وفضل الامر الی اللہ ان اللہ بصیر العباد برحمتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ الآیہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رحمت عالم، رحمت تمام، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، مرکزی عقیدت، ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، نیر تابہ، ماہ خوبہ، ماہ جمالہ، شہ بطحہ، جان عالمین، رحمت للعالمین، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ ڈوبے نہ جو فلک پر وہ ستارہ حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پر وہ ستارہ حسین ہے، دانا کے چشم ناز کا تارا حسین ہے۔ ایمان و کفر میں کوئی نسبت ہی نہیں، رات ہے دنیا سویرا حسین ہے۔ ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویدہ، ہو کے شہید ملی ہے زندگی جاویدہ، زندہ تھا اور آج بھی زندہ حسین ہے۔ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز میں، سرکار ہیں چراغ زیادہ حسین ہے۔ حضرات گرامی، کل کے بیان میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضائل بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شاد کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پھر جتنے لوگ ایمان لے آئے ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو ستایا گیا، ٹارچر کیا گیا، مگر وہ ایمان کے ساتھ رہے۔ بے شمار تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی وہ موت کو اپنے سامنے دیکھتے، مگر ان کے ایمان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہ آیا۔ اس طرح دین بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگوں تک پہنچ گیا، اور ان صحابہ کی محنتیں رنگ لائی۔ کل کا بیان آپ اپنے دماغ میں رکھیے۔ آج یہ بیان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر دنیا میں جلوہ بار ہوئے تھے، اس مقصد کو آپ نے بڑی اہتمام کے ساتھ امت تک پہنچا دیا، اور
حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ مقام عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 یا 25,000 صحابہ کے درمیان میں ارشاد فرمایا، حل بلغتکم، اے صحابہ بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہاں، آپ اللہ کی طرف سے جو پیغام، رب کی طرف سے جو احکامات لے کے آئے وہ سب آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ نے پہنچا دیے۔ حضور فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، اب تم بھی ایک آیت بھی اگر کیوں نہ تمہیں یاد ہو وہ میری طرف سے میری امت تک پہنچا دو۔ جسے جتنا یاد ہے وہ اتنی ہی یادداشت کا مبلغ ہے، جس کو ایک آیت یاد ہے تو ایک آیت کا مبلغ ہے، وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ جسے ایک حدیث یاد ہے تو ایک حدیث کا مبلغ ہے، وہ دوسرے تک پہنچا دے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ کا پروردگار آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر چکا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کو اسلام دے کر آپ کا پروردگار راضی ہو گیا۔ آخری آیات میں یہ ہیں، اس کے بعد حلال و حرام کی آیت نہیں اتری۔ احکام کی آخری آیات میں یہ، اب دین کمپلیٹ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ معجزہ نہیں عطا فرمایا، اور یہ بشارت، یہ گڈ نیوز اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ نبی جو آتا ہے وہ تبلیغ کے لیے اللہ کی طرف سے جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ملی ہے وہ دوسروں تک پہنچا دینا ہے، اور وہ کام جب ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نبی کو اپنی بارگاہ میں اپنے قرب میں بلا دیتا ہے۔ یہ ہوتا رہتا، انبیاء آئے، تشریف لے گئے، بے شمار نبیوں اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری۔ آتینا داؤد زبورا، حضرت داؤد کو زبور دی گئی، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، حضرت عیسیٰ پہ اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری، بائبل اتاری۔ اور یہ انبیاء کرام آتے رہے، تبلیغ کرتے، مگر کسی نبی سے اللہ نے یہ نہیں کہا اے پیغمبر، اے نبی، ہم نے تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا یہ مقصد تم نے پورا کر دیا، اب چلے آؤ ہمارے پاس۔ یہ معجزہ کسی کو نہیں ملا، صرف یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج آپ کے لیے آپ کا دین کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ جتنی نعمتیں اتارنی تھی محبوب، وہ ساری نعمتیں آپ کا پروردگار آپ کو اتار چکا، اور آپ کو اسلام دے کر رب راضی ہو گیا کہ مذہب اسلام دیا۔ آیت اتری، یہ آیت جب اتری مقام عرفات اور حج بیت اللہ، جب حج وداع ختم ہو گیا، صحابہ واپس مدینے کی طرف جانے لگے۔ حضرت عباس سے غالباً ایک یہودی ملاقات کرتا ہے، ایک یہودی ملا حضرت عباس کو اور کہتا ہے عباس، میں نے سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر پہ یہ آیت اتری ہے، اگر یہی آیت ہمارے نبی حضرت موسیٰ پہ اترتی یا انبیاء بنی اسرائیل میں کسی اور پہ یہ آیت اترتی تو جس دن یہ آیت اترتی ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے کہ نبی کو یہ معجزہ دیا جا رہا ہے، دین کمپلیٹ ہو گیا، مذہب مکمل ہو گیا۔ اگر یہ ہمارے بنی اسرائیل میں کسی پیغمبر، چاہے جناب داؤد پہ اترے، حضرت یعقوب پہ اترے یا حضرت موسیٰ پہ اترے، کسی پر بھی اگر یہ آیت اترتی تو جس دن یہ آیت اترتی اس دن کو ہم عید کے طور پہ مناتے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے، فیسٹیول کے طور پر اس دن کو مناتے۔
مناتے؟ حضرت عباس کہتے ہیں ارے بے وقوف، جس دن اترتی اگر تیرے نبی پہ تو عید مناتا، مگر ہمارے نبی پہ یہ آیت مقام عرفات میں اتری، ہم نے ایک نہیں تین عیدیں منائی ہیں، تین عیدیں۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، وہ جمعہ کا دن تھا، اسی لیے دنیا میں جب بھی یوم عرفہ حج کا دن، اصل میں جو حج کا دن ہے وہ یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ ہی حج ہے۔ اگر کوئی آدمی حج میں وقوف عرفات نہیں کرتا، عرفات میں ٹھہرتا نہیں ہے، تو وہ حاجی نہیں کہلائے گا۔ چاہے فور اے مومنٹ، جسٹ اے مومنٹ، ایک لمحہ کے لیے ٹھہرے، زمین پہ نہیں ٹھہرتا تو آسمان میں عرفات کی فضا میں اسٹیبل ہو جائے، وہاں کا پرنس سعودیہ کا، وہ بھی آتے ہیں حج کرنے، تو نیچے نہیں ہوتے، وہ پلین میں ہی، اپنے چارٹر پلین میں ہی عرفات کے اوپر ٹھہر جاتے ہیں۔ اب چاہے زمین عرفات پہ ٹھہرے یا فضا میں ٹھہرے، عرفات میں ٹھہرنا حاجی کے لیے ضروری ہے، کہ وقوف عرفہ نہیں ہے تو حاجی نہیں ہے۔ اب جس دن یہ عرفہ تھا اور آخری میں رسول پاک نے جو حج فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے قیامت تک آدمی حج اکبر کے لیے طلبتا رہتا ہے۔ 9 ذی الحجہ مکہ میں اگر جمعہ کو پڑتی ہے تو حج اکبر ہوگا۔ اس سال حج اکبر ہوا غالباً، واللہ عالم، ویسے ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے سعودیہ کا، وہ ایسے ہی چاند ڈکلیئر کر دیتے ہیں، عید کی نماز رمضان میں ختم کر لیتے ہیں، اسی وقت ان کی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے کہ کب حج ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے لاؤبالی لوگ ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے، وہ ایسے ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں اپنے سہولت کے لیے۔ مگر اگر واقعی میں چاند دکھا ہو اس اعتبار سے 9 عرفات جمعہ کے دن پڑ رہی ہے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ رسول پاک نے جو حج فرمایا یوم عرفہ جمعہ کے دن تھا۔ اب جمعہ کا دن بھی عید ہے، مومنوں کے لیے ہفتہ کی عید ہے۔ الجمعہ عید للمسلمین فمن کان عنده طیب لا یضره فلیمسه، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے، جس کے پاس عطر ہو جو نقصان نہ پہنچاتا ہو تو عطر لگائے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس حدیث میں عطر کا ذکر کیا گیا۔ اب حضرت عباس اس یہودی سے کہتے ہیں کہ تیرے پیغمبر پہ اترتی اور تو عید بنا تھا، مگر ہمارے نبی پہ اتری، ہم نے ایک نہیں تین عیدیں بنائی ہیں، اس لیے کہ 9 عرفات 9 ذی الحجہ یہ خود عید کا دن ہے، جمعہ کا دن یہ بھی عید ہے، اور تیسری عید کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے اس کو ایک شعر میں بیان کیا ہے عربی میں، کہتے ہیں عید وعید وعید سرن مجتمعا یوم العرفہ یوم الجمعہ ووجہ الحبیب، کہتے ہیں ایک عید، 2 عید، 3 عید جمع ہو گئی، یوم عرفہ عید، یوم جمعہ عید، اور جس دن یہ آیت اتری مقام عرفات میں ہم رسول پاک کو دیکھ رہے تھے، ووجہ الحبیب، غلام حضور کو دیکھ لے، سرکار کا دیکھنا بھی عید ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آج کے دین مکمل ہو گیا، مذہب اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے تھے، صحابہ سمجھ نہ پائے، کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مژدہ دیا ہے، انظر حال الشیخ یبکی، اس بزرگ کو دیکھو رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فداک ابی و امی۔ ارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری آیت، حضور نے ایک جگہ بیان فرمایا، ایک بندہ ہے اللہ کا، اللہ نے اسے اختیار دیا، چاہے تو اس دنیا میں رہے، یہاں کی سرسبز و شادابی پسند کرے، چاہے تو عالم آخرت پسند کرے، اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ آقا نے بیان فرمایا عرفات کے دن ہے، صحابہ سبحان اللہ کہنے لگے، مگر یہ حدیث سن کے ابو بکر رونے لگے۔ صحابہ کہتے دیکھو یہ آقا کسی ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، اور ابو بکر جو کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی، حضور تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے چاہا کہ دنیا بھی رہے تو آپ کی مرضی، اگر دنیا پسند نہ کرے تو آخرت پسند کرے۔ ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں
ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں مگر ابو بکر رو رہے ہیں، کسی صحابی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا اور یہ بات سرکار کی کوئی سمجھ نہ پایا۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ سرکار اس میں جو بندے کا ذکر کر رہے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت خود کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے ابو بکر رونے لگے۔ اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ اس وقت سرکار نے جو بندے کا ذکر کیا تھا ہم نہ سمجھ پائی، ابو بکر نے سمجھ لیا، وہ بندہ خود حضور ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حجۃ الوداع کے کچھ وقت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ اس دنیا سے تشریف فرما گئے۔ 22 یا 23 سفر کے مہینے میں سرکار بیمار ہوتے ہیں، بیماری بڑھتی گئی۔ اس کے بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، بڑا تیزی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کو بخار چڑھا، یہاں تک کہ وہ بخار اتنا شدت سے آ گیا کہ اب سرکار مسجد نبی میں نماز پڑھانے نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام مسجد نبی میں جمع ہیں، کون ہے جو حضور کی جگہ نماز پڑھائے گا، کون ہے جو مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا؟ اب چونکہ یہ مسجد نبی کا مصلی ہے، یہ میری جامع مسجد کا مصلی نہیں ہے، میں نہ رہوں تو کوئی بھی نماز پڑھا دے، یہ رسول پاک کا مصلی ہے، یہاں اگر حضور نہ ہو تو وہی نماز پڑھائے گا جو حضور کے بعد امت کا والی ہوگا، حضور کے بعد امت کا خلیفہ ہوگا، رسول پاک کے بعد امت کا نائب بنے گا، سرکار کا امت کے لیے وہی نماز پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر چاہتے تو اس مصلی پہ عمر چڑھ جاتے، چاہتے تو حضرت عثمان غنی حضور بیمار ہے تو وہ نماز پڑھا دیتے، حضرت ابو طلحہ انصاری ہے نماز پڑھا دیتے، حضرت جو ہے ابو ذر غفاری ہے نماز پڑھا دیتے، کوئی بھی نماز پڑھا دیتا، مگر نہیں، بلکہ صحابہ مسجد نبی میں جمع ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شدت سے بخار تھا۔ 12 ربیع الاول کو وفات مصطفیٰ کی، اس سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے کی بات ہے، حضرت عائشہ صدیقہ دروازے پہ کھڑی ہیں، یہ مسجد نبوی ہے اور جہاں مسجد نبی ختم ہوتی ہے جناب عائشہ کا حجرہ ہے، یہ جو گنبد خضرا ہے نا، یہ گنبد خضرا حضرت عائشہ کا حجرہ ہے۔ سرکار کی 11 ازواج مطہرات ہیں اور جس میں حضرت خدیجہ مکہ میں انتقال فرما گئی، باقی جو سرکار کی ازواج مطہرات ہیں ان سب کے لیے مدینے میں رومز بنائے تھے، حجرے بنا دیے گئے تھے، لائن سے حجرے تھے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ سب میں کنواری تھی، یعنی آقا نے جتنے نکاح فرمائے وہ یا تو ڈیورسڈ یعنی وہ خاتون طلاق یافتہ تھی یا وہ بیوہ تھی، ان سے سرکار نے نکاح فرمایا۔ حضور کی بیویوں میں جناب عائشہ صدیقہ وہ ہے جو کنواری تھی، جو ٹین ایجر تھی، ان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اس لیے ان کا حجرہ سب سے پہلے تھا۔ باقی جو ازواج مطہرات ہیں ان سب کے حجرے لائن میں بنے ہوئے تھے، جہاں جناب عائشہ صدیقہ کا حجرہ ختم ہوتا تھا وہیں مسجد نبی شروع ہو جاتی۔ آپ مسجدوں میں جاتے ہیں نا، آپ لوکیشن دماغ میں لگائیے، اب یہ جناب عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اور یہ حجرے میں دروازے سے آپ باہر نکلو تو ایک قدم جو پہلا لگاؤ گے وہ پہلا مسجد نبی میں آئے گا، اور مسجد نبی میں پیچھے میں محراب ہے، اس کے پاس میں ممبر ہے، یہ پورا راستہ مسجد نبی کا جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ گئے ہوں گے حج و عمرہ کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا جنت کی کیاری میں نماز پڑھنے کا شرط ملا ہوگا، ابھی تو بڑا اچھا ہو گیا ہے، پہلے تو کچھ اتنا کووڈ سے پہلے جب جاتے تھے تو اتنے 200 400 800 1000 آدمی ڈائریکٹ جنت البقیع میں چلے جاتے، صحیح سے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ جب سے کووڈ کا مسئلہ آیا ہے وہاں کی گورنمنٹ نے ایک موبائل میں اپلیکیشن لانچ کیا ہے اعتمرنا کر کے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، انسٹال کریں، آپ اس کو انسٹال کرنے کے بعد اپنا ویزا نمبر دیں گے تو آپ کو وہ اپلیکیشن ویب بتائے گا کب آپ کو جنت کی کیاری میں آنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ٹرپ پہ ون ٹائم آپ وزٹ کر سکتے ہیں جنت کی کیاری کی، اب اس کے بعد ایک بار چلے گئے تو پھر اب دوبارہ آپ جنت کی کیاری میں نہیں جا سکتے ہیں۔ کووڈ کے بعد یہ سارے مسئلے ہو گئے، آپ اس موبائل کے ذریعہ ٹائم سیلیکٹ کیجئے، اس ٹائم پہ چلے جائیں، وہیں جنت کی کیاری کے پاس سارے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، 200 3
300 آدمی جاتے ہیں، 20 منٹ وہاں رہتے ہیں، پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے، پھر 200-300 آدمی جاتے ہیں۔ آپ کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے 10-15 منٹ آگے پیچھے اباؤٹ اپ ڈاؤن آپ کی باری آئی جائے گی۔ اب آسان ہوگا یہ، جیسے ایک طریقے سے یہ بہت اچھا بھی ہے، شانتی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنا سارا کراؤڈ رہتا تھا، اتنی بھیڑ رہتی تھی، نماز پڑھو تو دھکا دے کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب کچھ پڑھا ہو، سامنے موبائل ہے، بیگ پڑا ہے، تو وہاں سے گزرتا بیگ کو بھی ٹھوکر مارتا ہے، آدمی نماز میں بیگ کے لیے پھر بھاگنے پڑتا ہے، اس لیے کہ پھر اگر وہ بیگ کو دھیان نہیں دے گا، اب اس میں پاسپورٹ ہے، نیسیسریز رکھی ہیں، ساری چیزیں ضروریات کی ہے تو وہ ضروری ہے۔ اب اچھا ہے جنت کی کیاری، یہ جناب عائشہ کا حجرہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ بیچ میں محراب ہے، وہ منبر ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہے، یہ گنبد خضرا جو ہے وہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آقا اسی جگہ پہ ہے، جب بہت زیادہ بخار بڑھ گیا تھا تو اب چونکہ سرکار کی 9 10 11 ازواج مطہرات تھے، حضور ایک دن ایک بیوی کے پاس جاتے تھے، ایک دن ایک بیوی کے پاس گزارتے تھے، اس میں حکمت الہی تھی۔ یہ بے وقوف لوگ کچھ سمجھ نہیں پاتے ہیں، جو ایک گوگل کا مفتی ہوتا ہے ڈیبیٹ پڑھ لیا کہ نبی کتنی بیویاں ہیں، نبی نے جناب عائشہ سے اتنی عمر میں نکاح کیا ہے، ارے ایک دن اسلام کو مطالعہ کیا ہے، پہلے پڑھ اسلام کی صداقت کو، ڈیپلی دیکھ مطالعہ کر اسلام کا، ماحول کے اعتبار سے نکاح ہوتا ہے، سماج کے اعتبار سے نکاح ہوتا ہے، ایک باڈی کا فزیکلی پیریڈ ہوا کرتا ہے، ہر زمانے کا ایک فزیکلی پیریڈ ہے، ہمارے یہاں 20 سال 22 سال میں نکاح ہوتا ہے، افریقہ میں چلے جاؤ تو 35 سال کے بعد نکاح ہوتا ہے، ہر جگہ کا ایک فزیکلی پیریڈ بنا ہوتا ہے، ایک فزیکلی عمر ہوتی ہے۔ اس زمانے کے بہت سارے معاملات تھے، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بتا، علماء نے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھ کے رکھی ہے، مگر پتہ نہیں اسلام کو ٹارگٹ بنانا ہے، ایسی 2-4 چیزیں لے لیتے ہیں اور کہتے لو اسلام میں یہ ہے، ایک 8 سال 10 سال سے پیغمبر نے نکاح کیا، یہ دیکھو اسلام میں حلال جیسی صورت ہے، اسلام 3 طلاق کہہ کر جو ظلم کر رہا ہے، بے وقوف رات کو انٹرنیٹ پہ گوگل پہ مطالعہ کیا ہے اور صبح ڈیبیٹ میں باتیں پڑھ رہا ہے، پہلے صحیح پر اللہ کا یہ قانون، اسلام کا یہ قانون لوگوں کی بھلائی کے لیے اتارا گیا ہے، سماج میں معاشرے میں بہتری رہے، معاشرے میں اچھائی رہے، معاشرے میں گندگی پلنے نہ پائے، سوسائٹی میں برائی جنم نہ لے، ان ساری چیزوں کے لیے اسلام نے بہترین قانون بنائے ہیں۔ کبھی ٹائم ملے تو اس پہ جناب ڈیپلی اسٹڈی کیجئے، ابیاس کیجئے اس کو چھناوٹ کے ساتھ، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک قانون کتنا زبردست ہے۔ خیر میں اس ٹاپک کو ٹچ نہیں کروں گا، بات آگے بڑھتی جائے گی۔ جناب عائشہ صدیقہ کا وہ حجرہ ہے اور سرکار کی دوسری بیویوں کے حجرات بنے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو سارے حجرے پہ گرا دیے گئے، ایک جگہ باقی رکھی گئی چونکہ اس کو باقی رکھنا ہی ہے، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور تھی، جناب عائشہ کا حجرہ۔ آپ یہاں سے نکلو تو پہلا قدم مسجد نبوی میں پڑے گا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکل کر مسجد نبوی میں آئے، فجر میں وہاں سے نکل کے یہاں آئے، پھر نماز پڑھ کے گئے، پھر ظہر میں حجرے سے نکل کے وہاں آئے، پھر مصلی پہ آئے، ممبر پہ بیٹھ کے تقریر فرمائی، پھر عصر میں آئے، ممبر پہ بیٹھ کے تقریر فرمائی، نماز پڑھی، پھر مغرب و عشاء میں آئے، نماز پڑھائی، ممبر سرکار کی عادت تھی اکثر نماز کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو جاتے، تقریر فرماتے، بلکہ فجر کی نماز کے بعد تو حدیث پاک میں آیا ہے اکثر سرکار تقریر کرتے تھے فجر کے بعد، رات کو جو مصطفیٰ خواب دیکھتے تھے وہ خواب اپنے صحابہ سے بیان کر دیتے تھے، آج میں نے خواب دیکھا، خواب میں مجھے یہ بتایا، وہ خواب ہماری طرح آپ کی طرح نہیں ہوتا تھا، ہمارے اگر پیٹ میں قبض ہے اور ہم جو ہے پیٹ خراب ہے تب بھی خواب آتا ہے، اور اگلے پریگننٹ ہے، پریگننسی میں ہے تب بھی پورے خواب آتے ہیں، 8 اور 9 مہینے میں جب پریگننسی ہوتی ہے تب بھی ماؤں بہنوں کو بڑے خواب آتے رہتے ہیں، ہمیں قبض کی شکایت ہے تب بھی پورے خواب آتے ہیں، گیس کا پرابلم ہے، اب ہمارا خواب ہوتا ہے، نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے قانون بنایا جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے، خواب میں نبی کو
حکم الہی ہوتا ہے، محبوب یہ خواب ہے مگر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے، ورنہ بتاؤ خواب دیکھا تھا جناب ابراہیم نے، خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا میں ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک باپ خواب کے لیے بیٹے کو مینا میں لے جائے گا ذبح کرنے کے لیے، پتا چلا یہ خواب ابراہیم کا خواب نہیں ہے، خواب میں جو دکھایا گیا ہے ایسا انہیں پرفارم کرنا ہے، ایسا انہیں ادا کرنا ہے، ایکٹ کرنا ہے، اسی چیز کو عمل میں لانا ہے۔ اس لیے نبی کا خواب نہیں ہوتا ہے، نبی کی نیند بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوتا ہے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں، سرکار اسی وضو سے نماز تہجد پڑھیں، سرکار اسی وضو سے نماز فجر پڑھے۔ حضور پہ تہجد پڑھنا بھی فرض تھا، ہم لوگ تہجد پڑھیں تو ثواب کا کام ہے، موقع ملے تو کبھی کبھی نماز تہجد پڑھنا چاہیے۔ رات کو 2 بجے تک موبائل میں بیٹھا رہتا ہے، انٹرنیٹ میں بیٹھا رہتا ہے، کیسے 2 بجے نماز پڑھے گا تہجد کے؟ 2 بجے تو سوتا ہے، فجر میں نہیں اٹھتا، فرض نہیں پڑھتا، تہجد کیسے پڑھے گا؟ کبھی کبھی نماز تہجد پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ کو جو نماز پسند ہے اس میں سب سے بہترین نماز تہجد ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، حضرت عباس کی روایت ہے، جو نماز تہجد پڑھتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر دنیا میں جتنے بارش کے قطرے ہیں اس قطروں کے برابر بھی بندہ کے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ نماز تہجد کے بدلے میں وہ سارے اس بندے کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نماز تہجد پڑھنا چاہیے، رات کو کبھی 2 بجے آنکھ کھلے وضو کر کے مصلی بچھانا چاہیے۔ رات کی تنہائی کا وقت ہوتا ہے، بندہ ہے اور بندے کا پروردگار ہے، بندہ ہے اور بندے کا رب ہے، اس وقت سب سوئے ہیں، رات کا سناٹا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی دیکھے گا تو دل میں ریاکاری آئے گی، چلو فلاں دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھو، مولانا صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں اب میں ان کو دکھا کے زیادہ نماز پڑھوں، نہیں، تب تو وہ نماز قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دکھا کے پڑھ رہا ہے۔ مگر کبھی کبھی تنہائی میں نماز پڑھ لینی چاہیے، جو اللہ اپنے بندوں اور رب کا جو بندوں کا اور رب کا جو تعلق ہوتا ہے، تنہائی کی جو نماز ہوتی ہے جس میں بندے کے دل میں خلوص آ جایا کرتا ہے، بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، گر گراتا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا موقع ملے رات کو 2 بجے اٹھ جاؤ تو نماز تہجد پڑھ رو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا چاہیے۔ رونے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جو روتا نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ اس بندے کا دل سخت بنا دیتا ہے، اللہ اس بندے کا دل بالکل ذہن و فکر سخت بنا دیتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو روتا ہے، نماز تہجد میں روتا ہے، نماز اشراق میں روتا ہے، اوابین پڑھتا ہے تو روتا ہے، صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو روتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھتا ہے تو روتا ہے۔ اللہ کو بندے کی جتنی حالتیں ہیں ان ساری حالتوں میں رب کو بندے کے رونے کی حالت بڑی پسند آتی ہے، اس لیے جو بندہ اللہ کے لیے روتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے لیے نہیں رلاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی غوث اعظم اپنے بیٹے کے لیے روتے ہوں، آپ نے کبھی پڑھا ہے کہ سرکار غوث اعظم کبھی روزی کے لیے روئے ہوں؟ معین الدین چشتی اجمیری سارا ایران میں باغیچہ باغ باپ داداؤں کی جائیداد چھوڑ کر ساری چیزوں کو سمرپت اور ڈیووٹ کر کے باپ داداؤں کی زمین کو چھوڑ کے ہندوستان میں آ گئے، 45 سال خواجہ غریب نواز ہندوستان کی زمین پہ رہے۔ کبھی کوئی بتا دے معین الدین چشتی نے زمین کے لیے رویا ہو، خواجہ غریب نواز پیسوں کے لیے روتے ہوں؟ کوئی آدمی غریب نواز کا قرض نہیں دیتا ہے تو قرض کے لیے خواجہ روئے ہو؟ نہیں، جو اللہ کے لیے روتا ہے اللہ اسے مخلوق کے لیے نہیں رلاتا ہے۔ بندہ جو اللہ کے لیے روئے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سارے رونے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ میرے لیے روتا ہے، حاکم کے لیے نہیں رلائے گا، اللہ بادشاہ کے سامنے نہیں رلائے گا، اور جو اللہ کے لیے نہیں روتا ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس روئے گا، پولیس والوں کے پاس روئے گا، آگے والوں کے پاس روئے گا، شرابیوں کے پاس روئے گا، جس کو قرض دیا ہے اس قرض والے کے پاس روئے گا، جس سے قرض لیا ہے اس کے پاس روئے گا۔ تو اللہ کے لیے نہیں روتا ہے اللہ بیوی کے لیے رلائے گا، اللہ بچے کے لیے رلائے گا، اللہ بیماری کے لیے رلائے گا۔ اللہ کے لیے نہیں روتا ہے اللہ مخلوق کے لیے رلائے گا اور زندگی بھکاریوں کی طرح بنا دے گا۔ جو گھر کے اندر بڑا بینک بیلنس پڑا ہوتا ہے، لاکھوں روپیہ مکان کے اندر ہے، اے سی ہے اور ساری دنیا کی سویدھائیں مکان کے اندر موجود ہے، مگر دیکھو تو دل مطمئن نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آ کے کہہ رہا تھا باپو کیا بتاؤں 80 لاکھ کا مکان میں نے بنایا ہے اور ساری چیزیں مکان میں ہیں، تجارت بھی ہے اور میں بہت اچھا کام کرتا ہوں، کہتا ہے کہ میرا کام ہی اے سی کا ہے، میں خود بیچتا ہوں
اور اس کا سب سے بڑا ڈیلر ہوں، مگر میں مولانا صاحب کیا کہوں، اتنا عالی شان 80-90 لاکھ کا مکان بنایا، مگر گھر پہ جاتا ہوں تو پھر بیوی کو کاٹنے کا من کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ باہر چلا جاؤں، باہر رہتا ہوں تو من نہیں کرتا ہے، پھر گھر پہ رہتا ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ نے مال و اسباب بہت دیا ہے، اللہ نے رزق کی فراوانی، بہترین مکان دیا ہے، مگر دل مطمئن نہیں ہو پاتا ہے، اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتا ہوں، اندر سے مجھے وویکتا نہیں ملتی ہے، نمرتا نہیں ملتی ہے، کیا کروں؟ ظاہر بات ہے جو اللہ کے لیے جھکتا نہیں ہے خدا کے لیے روتا نہیں ہے، اللہ دل سے سکون نکال دیتا ہے، اطمینان نکال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے غنا، اس کو کہتے ہیں سکینہ قلب، اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے دل پہ سکینہ اتارتا ہے، جس کو کہتے ہیں سکون قلب، اندر سے سیٹسفائیڈ ہو جانا، انر سیٹسفیکشن، آدمی اندر سے مطمئن ہے، یعنی آدمی کے پاس 10 روپیہ نہیں ہے مگر اندر سے مطمئن رہتا ہے، آدمی کے پاس زندگی جینے کے بڑے اعلیٰ قسم کے اسباب نہیں ہے مگر بندہ اندر سے اچھا رہتا ہے، ورنہ دنیا میں گاڑیاں موجود ہے، اعلیٰ قسم کی گاڑی، اعلیٰ قسم کا مکان ہے، دنیا کی جینے کے لیے ساری چیزیں موجود ہے، مگر اندر بندے کا مطمئن نہیں ہے، گھر پہ جاتا ہے تو دماغ بوجھل ہے، ساری بیماریوں نے دماغ کو پکڑ کے رکھا ہے، اگر چاہتا اپنے دسترخوان پہ بے شمار نعمتیں بچھا سکتا ہے، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر ہے، اس میٹھے کے قریب مت جانا، ڈائبٹیز سے یہ مت کھانا، یعنی اس کے دسترخوان پہ ہزاروں نعمتیں ہیں، اس کی بیوی حلوہ کھا رہی ہے، اس کا بچہ اسی کے پیسوں سے حلوہ کھا رہا ہے، اس کے نوکر چاکر حلوہ کھا رہے ہیں، مگر یہ ہے کہ نمکین پہ گزارا کر رہا ہے، یہ ہے کہ سوکھی کھچڑی کھا رہا ہے، کیا یہ باری چیزیں ہیں؟ اللہ کے لیے تو نے زندگی نہیں گزاری ہے، اللہ دنیا میں عذاب دے دیتا ہے بیماریوں کا، یہ لذتیں چھین لیتا ہے، تو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو دنیا میں جنت بنا دیتا ہے۔ خدا کے لیے رونے کی عادت ہونی چاہیے، بندہ رات کو اٹھ کے اللہ کے لیے روئے، نماز تہجد پڑھ کے اللہ کو لیے روئے، اور رات کو تنہائی میں اٹھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اپنے گناہ کو یاد کر کے بندہ روئے، اور ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ گھما لے، اپنا چہرہ انہی آنسوؤں سے جو ہے اپنے چہرے پہ ان آنسوؤں کو مل لے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ آنسو جب بندہ اللہ کی یاد میں روتا ہے، اور انہی آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ جب بندہ ملے گا، اللہ اکبر، لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حسن میں اضافہ کر دے گا۔ رات کو بندہ جب خدا کے لیے روتا ہے، اس کی صبح کا اس کا چہرہ بتا دیتا ہے، رات کو اللہ کے لیے رو کے آیا ہے، رات کو نماز تہجد پڑھ کے آیا ہے، اور ایک قطرہ جو اللہ کے خوف میں بندے نے بہایا ہے، قیامت کے میدان میں ایک قطرہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، جہنم کے شعلوں کو بجھا دے گا۔ اللہ کے لیے بندہ روئے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے رونے سے اس بندے کو آزاد کر دیتا ہے، کسی کے لیے نہیں رلائے گا۔ ہم لوگ اللہ کے لیے روتے نہیں ہیں، خدا کے لیے کبھی رویا نہیں ہے، قبر کا عذاب بھی سنتے ہیں تقریروں میں، مگر دل سخت ہو گیا ہے کہ رونا نہیں آتا، عذاب الہی پڑھتے ہیں مگر دل سخت ہے کہ رونا نہیں آتا۔ جس بندے کو دنیا میں رونا نہ آئے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے، سخت دل والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے، جو بار بار پہ رویا کرتا ہے، عذاب سنتا ہے تو رو پڑتا ہے، قبر کا ذکر سنتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ عثمان غنی کی ذات کو آپ نے دیکھا ہوگا، کئی مرتبہ مصطفیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، پیر روحا خریدے ہیں، پیر روما خریدے ہیں، اور اتنا مال تبوک کے میدان میں جناب عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں دیا تھا کہ اللہ اکبر، آج کے زمانے میں ٹاٹا امبانی برلا و متل کا مال ایک طرف رکھیے، عثمان غنی کا مال ایک طرف رکھیے، اتنا مال اس زمانے میں ان کے پاس تھا، مگر جب بھی دیتے تھے 1,000 اونٹ مصطفیٰ کو دے دیتے تھے۔ اس زمانے کا ایک اونٹ آج کی مرسیڈیز کار کے برابر، آج کی بریزا کار کے برابر، آج کی کریٹا کار کے برابر، آج جو مارکیٹ میں 12-15 لاکھ کی کاریں ہیں، اس زمانے میں ایک اونٹ اس قدر اعلیٰ قسم کی سواری ہوتا تھا، آج کے مقابلے میں بڑی بڑی کاروں کے برابر۔ اللہ اکبر، مگر اللہ اس کے رسول کے لیے ایک مرتبہ 500 ہزار اونٹ عثمان غنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں۔ تبوک کا موقع آیا، اتنا مال مصطفیٰ جان رحمت کے لیے دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری چادر سونے کے سکوں سے بھر گئی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا سارا سونا مال اسباب اور اونٹ
کیے تھے اور سرکار نے فرمایا ماں درہ عثمان امیل بادر ڈالی. عثمان نے اللہ تعالیٰ کو ایسا راضی کر لیا آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اسے کوئی نقصان نہ دے گا. اتنا کہ مصطفیٰ نے دنیا میں جنتی بنا دیا. 3-4 مرتبہ تو مصطفیٰ نے کہا عثمان تم پہ جنت واجب ہو گئی ہے. اللہ اکبر. خلیفۃ المسلمین ہیں, صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں, وہ بھی جنتی ہو گئے. اللہ سے پرسنل بھی عثمان غنی کو جنت کی بشارت. مگر اللہ اکبر جب عثمان غنی خلیفۃ المسلمین بنے ہیں صبح فجر کی نماز مسجد نبی میں پڑھا تھی. اس کے بعد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں چلے جاتے. مسجد نبی میں نماز پڑھانے کے بعد فجر کے بعد جنت البقیع میں بیٹھ جاتی اور جو بقیع میں قبرستان میں مرحومین ہیں ان کے قبروں پہ پاس بیٹھ کر حضرت عثمان غنی رویا کرتے تھے. اتنا روتے جب ظہر کا وقت آتا تو مسجد نبی کا مؤذن آ کر کہتا حضور ظہر کا وقت آ گیا ہے, اگر اجازت دے تو میں اذان دے دوں. اللہ اکبر. تب جا کے عثمان غنی اپنے سر کو اونچا کرتے اور کہتے وقت ظہر آ گیا. ہاں عثمان غنی سے پوچھا گیا حضور جنت البقیع میں صبح سے لے کر دوپہر تک اتنا رویا کرتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں القبر منزل من منازل الاخرہ. اے لوگوں یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. اگر بندہ یہاں کامیاب ہو گیا آگے ساری منزلوں میں کامیاب ہوتا جائے گا, اور یہاں پھنسا آگے ساری منزلوں میں بندہ پھنستا جائے گا. اللہ اکبر. جو جنتی ہے جن پہ جنت واجب ہو چکی ہے عثمان غنی تو قبر کا ذکر سنے تو داڑھی تر ہو جائے آنسوؤں سے. جنت البقیع میں جائیں تو فجر سے لے کر زور تک عثمان غنی کا حال ہے. مگر ہمارا دل تو سخت ہو گیا ہے, اتنا اندر سے سخت ہے. تقریر ہزاروں سنو مگر رونا نہیں آتا ہے. قبر کا عذاب سنو رونا نہیں آتا ہے. حد ہو گئی. لوگ نماز جنازہ میں جاتے ہیں تعلق نبھانے کے لیے جاتے ہیں. میں جاتا ہوں اکثر دیکھتا ہوں لوگ قبرستان میں جا کے بھی پبجی گیم کھیلتے رہتے ہیں, وہاں جا کے بھی موبائل پہ باتیں کرتے ہیں, وہاں جا کے بھی جو ہے طرح طرح کی گیموں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دل سخت ہو گیا ہے. اس دل میں خوف خدا نہیں آ رہا ہے, رونا نہیں آتا ہے. جس کا دل اللہ سخت کر دیتا ہے اس سے اپنی نعمتیں اللہ نکال دیتا ہے, اپنا پیار اس دل سے نکال دیتا ہے, جنت کی لذتیں اس دل سے نکال لیتا ہے. اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے بار بار رلاتا ہے. وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو رو پڑتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے تو رو پڑتا ہے, وہ اذان سنتا ہے تو رو پڑتا ہے, وہ قبر کا عذاب سنتا ہے تو رو پڑتا ہے. ایسا بندہ جنتی ہوتا ہے. یہ وہی بندہ ہے حدیث میں آیا جب بھی ایسے بندے کو دیکھو اس سے دعا کرواؤ یہ جنتی ہے اور اللہ ان بندوں کی دعائیں قبول فرما. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں بھی تشریف آتے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ بار بار سرکار جناب عائشہ کے حجرے سے نکل کر مسجد نبی میں آتے, بار بار قدم رکھتے تو حضور پہ تہجد کی ضروری تھی, وہ پڑھتے تھے واجب بھی سرکار پہ. ہم پہ 5 نمازیں ہیں, مصطفیٰ 6 نمازیں پڑھتے تھے. کبھی وقت ملے میرے دوستوں نصیحت کروں گا آپ سے نماز تہجد پڑھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ فرض بھی پڑھا کریں اور اللہ کا فرض بھی ادا کریں. دنیا ہے کیا 50-60 سال کی زندگی ہے, اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. انسان اس زندگی میں خربوں سال رہنے والا ہے, کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ان اینڈڈ, جس کی زندگی کے لیے کبھی سماپتی نہیں ہے. جو حیات جو جیون کبھی سماپت نہیں ہوگا وہ آخرت کی زندگی خربوں سال کی زندگی ہے. مگر بندہ نا عقل ہے, کم عقل ہے, یہاں کی 50-70 سال کی زندگی میں پھنس کر ہزاروں خربوں سال کی آخرت کی زندگی بھول جاتا ہے. یہاں پیسوں کے لیے ایمان کا سودا, یہاں اپنے کام کاج کے لیے اللہ کی بات میں غفلت کرتا ہے, نمازوں سے غفلت کرتا, بے نمازی ہو کر اس طرح گناہوں میں ملوث ہوتا ہے. بندے کو دیکھو تو جیسے لگتا ہے کبھی اس بندے کو مرنا ہی نہیں ہے. اللہ اوپر. یہ بندے اپنی زندگی گزارے ہیں, اس لیے دنیا میں کام بھی ہوتا رہے. آپ جو تجارت کریں اس تجارت میں بھی آپ یوگدان دیں, قربانیاں دیں, کریں وہ تجارت, مگر ساتھ میں نماز بھی پڑھے. لوگ خام بہانہ کرتے ہیں کام کروں گا تو نماز نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوتا ہے. تیری نیت نہیں ہے نماز پڑھنے کی, تیری نیت میں کوٹ ہے نماز پڑھنے کے لیے, ورنہ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں بندہ اللہ کے لیے جتنی نیت کر لیتا ہے اللہ اس بندے کی نیت
کے مطابق کام کر دیتا ہے۔ اگر میں نیت کروں آج میں آپ سے 50,000 قرض لے لوں اور میں کہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال میں آپ کا قرض لوٹا دوں گا، یہ لوٹانے کی نیت ہو تو پھر حدیث پاک میں آیا ہے کہ بندہ اللہ پہ یقین باندھ لے، اے اللہ مجھے انشاءاللہ اس کا قرض ضرور لوٹانا ہے، اس لیے کہ اگر اس کا قرض نہ لوٹایا تو آخرت میں تیری بارگاہ میں ہزاروں نیکیاں اس کو دینی پڑے گی اور اس کو راضی کرنا پڑے گا، اس لیے دنیا کے یہ پیسے لوٹا دینے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے بندہ جس سے نیت کر لیتا ہے اللہ اس کی نیت کے مطابق اس بندے کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ بندہ یہ کہہ لے ہاں تیرا قرض لوٹاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور لوٹانا دینا ہی ہے، تو پھر حدیثوں میں آیا ہے اللہ اس بندے کے لیے ضرور اسباب بنا دے گا، راستے بنا دے گا۔ بندہ جیسی اللہ پہ نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیت کے برابر بندے کا معاملہ فرماتا ہے۔ لہذا نماز پڑھنی ہے تو پھر یہ خام لوگ بہانہ بناتے ہیں کام کروں گا تو نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، نیت میں کھوٹ ہے تیری، پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ اگر پڑھو تو پھر آدمی کے پاس شوق ہو، میرا ایک دوست ہے ممبئی میں رہتا ہے اشفاق بھائی کر کے، وہ کہیں ایک جگہ فیکٹری لگایا ہے، وہ فیکٹری ممبئی کے سٹی سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے۔ 40 کلومیٹر جب وہ سٹی میں شام کو اپنی فیکٹری سے گھر پہ آتا ہے تو پھر مغرب کا ٹائم بیچ میں ہو جاتا ہے، بیچ میں مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اور بیچ میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں آتی ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھ سکے۔ اب دیکھیے بندے کا شوق ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے نکلا اور پھر میں اگر گھر پہ پہنچتا ہوں تو راستے میں مغرب کا ٹائم اتنا شورٹ ہوتا ہے، راستے میں مغرب کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو وہ اتنے نماز کے پابند ہے کہ انہوں نے اس ریگستان میں راستے میں اپنے پیسے سے پرسنل مسجد بنا ڈالی ہے تاکہ میں یہاں آؤں اور یہاں میری نماز ہو جائے، میری مغرب ادا ہو، گھر پہ پہنچوں تو قضا ہوگی۔ اگر وہ چاہتا اسی جگہ گاڑی رکھ کے نماز پڑھ سکتا تھا، مغرب ہو جائے گی، مگر الگ سے امام بھی رکھا ہے، اس کو وہ 2500 3,000 روپیہ تنخواہ بھی دیتا ہے، امام ایک ہی وقت کی نماز پڑھاتا ہے، یہاں کے مغرب پڑھاتا ہے، اور تاکہ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، ان کی بھی نماز ہو جائے اور مسجد بنی رہے گی تو اس سڑک پہ بہت سارے لوگ بھی آتے رہیں گے۔ وضو خانہ بنا دیا، حوض بنا دیا، مسجد بنا دیا، بندے کے اندر نیت ہو تو بندہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ جب پڑھنا ہی نہیں ہے تو گھر پہ 2 بجے تک انٹرنیٹ دیکھتا ہے مگر فکر نہیں ہے کہ نماز عشاء پڑھ لو، 3 بجے تک موبائل میں فیس بک میں لگا ہے مگر فکر نہیں ہے کہ نماز پڑھ لو، نیت نہیں ہے تو سارے چیزیں اللہ دل سے شوق نکالتا ہے۔ جب بندے کے اندر نیت ہوتی ہے اللہ بندے کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ اللہ پہ بندہ جیسے نیت کرتا ہے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ نیت کے برابر بندے کے ساتھ معاملہ فرما دیا۔ اس لیے جو ہے بندہ اللہ کے لیے بندہ اچھی نیت کرے رب کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ یقیناً بندے کو ایسا جو ہے اس کے عمل کے مطابق نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ نیت کر لینی چاہیے، جیسے قرضہ لیا نیت کر لو کہ قرضہ دینا ہے، اب پہلے سے نیت ہے کہ نہیں دوں گا ہی نہیں، دھکے کھلاؤں گا، پہلے سے نیت ہے کہ دینا نہیں ہے۔ آج کل تو پھر الگ سسٹم نکلے۔ دیکھیں پہلے زمانے میں فراڈ کرنے کی چند چیزیں ہوتی تھیں، دجل مکر فریب، فراڈ کرنے کی چند چیزیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ آدمی چوری کر لے، آدمی ڈاکہ ڈال لے، امانت دیا ہے کہتے نہیں دوں گا، خیانت کر لے، چند چیزیں دھوکہ دینے کی ہوتی تھی۔ آج مارکیٹ میں اتنی چیزیں ہیں دھوکہ دینے کی کہ کبھی کبھی اخباروں میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس طرح سے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جب پہلے زمانے میں کوئی آدمی دھوکہ دیتا تھا تو لوگ کہتے تھے ٹوپی پہنا کے چلا گیا، آج کل تو امامہ پہنا کے چلا جائے، ٹوپی نہیں پہناتا ہے امامہ پہنا دیتا ہے۔ شہر سے 2-4 جگہوں سے 10,000 50,000 لیا اور جو ہے بھاگ جا، دینے کی نیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا، مگر دینے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دے گا۔ نیت اللہ پہ بندہ جیسی باندھ لے، آپ اللہ کے اوپر نیت سچی باندھ لو، اے اللہ تو مجھے دولت دے تو میں اس دولت میں تیرے بندوں کا حق نکالوں گا، نیت باندھ لے اللہ ضرور دے گا، مگر جب دولت آتی ہے تو بخیلی کی چادر بھی لے کے آئے۔ پہلے آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا آدمی کے پاس،
اور کوئی آدمی شیر ساہوکار ہے وہ نہیں دیتا ہے تو ایک غریب آدمی کہتا ہے یار دیکھو اس کے پاس کتنا ہے مگر دیتا نہیں ہے غریبوں کو، میرے پاس ہوتا تو اتنا دیتا۔ اسی بولنے کی بات ہے۔ ہم لوگ پورا گجرات گھومتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں، سب چیزیں تجربہ ہوتی ہے، پھر اس کے پاس آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ یہ بخیل ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ یہ اللہ کچھ نہیں ہوتا تو اللہ کی یاد رہتی ہے اور بندہ رب کو یاد کرتا ہے۔ میں کچھ سالوں پہلے ویراول کی وہاں 2 سال ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا دارالعلوم میں، ایک صاحب سے میرے پاس آیا کرتے تھے اور آ کر مجھے کہتے باپو دعا کیجیے اللہ کچھ دے۔ اب دعا ہم جیسے غریب کمزوروں کی دعا میں کیا ہوگا، گنہگار آدمی ہے، اس کو ایک وظیفہ بتایا اعلیٰ حضرت کے ایک فتاوی میں جو لکھا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یا مسبب الاسباب۔ خیر وہ وظیفہ یا پڑھا نہ پڑھا الگ بات ہے۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور رمضان شریف کی چھٹی آئی، اس کے بعد پھر ادارے میں گیا، پتہ چلا کہ حاجی صاحب کی کہیں زمین نکلی اور زمین میں اس کو 12-13 کروڑ روپیہ ملے۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ اب پہلے میرے پاس روزانہ آتے تھے، فجر میں آ کر میں مطالعہ کرتا، وہ سامنے بیٹھ جاتے، جمعہ کا دن ہوتا تو وہیں مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ کہا میں کہیں امامت نہیں کرتا تھا مگر ہر جمعہ کو کسی نہ کسی مسجد میں میرا بیان ہوتا تو مجھے پہلے سے پوچھ لیتے تھے اس جمعہ کو آپ کہاں خطاب کریں گے، کبھی قباء مسجد میں، کبھی عرب مسجد میں، کبھی آل رسول دارالعلوم کی مسجد، وہاں جاتے اور محبت فرماتے تھے۔ خیر پھر نمازوں کی پابندی میں سب رہتا تھا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد پتہ چلا زمین ملی، 10-12 کروڑ روپے مل گئے۔ اب 2-4 بیٹے تھے، سب کو دکانیں لگا دی، ان کے نام کے الگ الگ فریم لے لیے، فلیٹ بنا دیے، جگہ بنا دیے، مکان بنا دیے۔ اب خود بھی ایک دکان لگا لیے۔ اب جب رمضان کی چھٹیاں ختم ہوئی، ادارے میں پہنچا، دیکھا بھائی صاحب فجر میں آ نہیں رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر زور میں بھی نہیں آئے، عصر میں بھی نہیں آئے، مغرب و عشاء میں اب مکمل آنا بند کر دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ان کے علاقے میں میرا بیان تھا، میں گیا تو تقریر میں وہ بھی پہنچے، ان کے رشتہ داروں میں بیان تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب اب آپ آتے نہیں ہیں، پہلے تو صبح سے شام تک پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، فجر میں آتے، عصر میں آتے، مغرب و عشاء میں آتے اور جماعت کی نماز پڑھتے تھے اور جمعہ میں اذان سے پہلے ہی آ جایا کرتے تھے۔ آج تو کہہ رہے باپو آپ کی دعا ہے ماشاءاللہ، سادات علماء کی دعا لگے، کیا ہوا کہ فلاں جگہ ایک زمین ہمارے باپ دادا کی نکلی، ایک کمپنی نے لے لی، 12-15 کروڑ روپے مل گئے، بیٹوں کو اپنے اپنے جگہ پہ لگا دیا، میں بھی ایک دکان لے لیا، اب کریانے کی دکان میری بہت چلتی ہے۔ تو میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے، اب زور کے وقت کھانا کھانے آتا ہوں، تھکا ہوتا ہوں تو تھوڑا سو جاتا ہوں، عصر کے سے پہلے ہی نماز دکان کھولنے کا وقت ہوتا ہے، عصر مغرب عشاء کا ایسا ٹائم ہے کہ دکان پہ بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، اب پھر گھر پہ آتا ہوں تو سارا دن کاؤنٹر پہ کھڑے کھڑے تھک گیا ہوتا ہوں، کھانا کھا کے لیٹ جاتا ہوں۔ یعنی 5 وقت کی نماز کی غیر حاضری کا اس نے سبب بتا دیا۔ اب بتاؤ یہ دولت اچھی ہے یا وہ غریبی اچھی تھی؟ وہ کچھ نہیں تھا مگر فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، عصر جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، زور جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ فوراً مجھے ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر یاد آیا، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے، وہ غریبی کا اندھیرا اچھا تھا، غریبی کا اندھیرا اچھا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، اللہ کی یاد تو آتی تھی، غریب تھا مگر مسجد کا دروازہ دیکھتا تھا، غریب تھا مگر علماء کی مجلس میں بیٹھتا تھا، غریب تھا مگر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، فجر کے بعد ورد و وظائف میں بیٹھا کرتا تھا، غریب تھا مگر وہ ساری چیزیں جو ہے عمل اور واجبات و فرائض ادا کرتا تھا۔ اب امیری کا اجالا مسجدوں سے دور لے گیا، امیری کا اجالا اللہ کی یاد سے دور لے گیا، پیسوں کا اجالا خدا کی سجدے سے دور لے گیا۔ فوراً ڈاکٹر اقبال میرے ذہن میں گھومنے لگا، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پر تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور، ہمیں کتنی زیادہ دور لے گئے۔ اس لیے بندے کے دل میں خواہش ہو، بندہ بولتا ہے کہ میرے پاس دولت ہو تو بھی میں دیکھتا اللہ کے بندوں پہ کیسے اڑاتا،
دعا کرنی چاہیے اے اللہ دولت دے مگر ساتھ میں تیری بارگاہ میں دینے کا جذبہ بھی عطا فرما، پیسہ دے مگر تیرے بندوں پہ خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، وقت پہ زکوٰۃ بھی نکلے، وقت پہ صدقات بھی نکلے، اور حج فرض ہو تو میں حج بھی فرض بھی ادا کروں، یہ نیت بندہ کرتا ہے تو اللہ دیتا بھی ہے، اور اتنا دیتا ہے کہ اس کی نسلوں میں اللہ مالداری کو لکھ دیا کرتا ہے۔ اس لیے کبھی ان ساری چیزوں پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات بات کہاں نکلی اور کہاں جا کے ختم ہوئی، اور باتوں میں باتیں بنتی ہے تو باتیں ہوتی جاتی ہے۔ ویسے میری عادت ہے جو بھی یاد آیا وہ بیان کر دیتا ہوں، جو بھی نصیحت ہے وہ کر دیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد پڑھ کے مسجد نبی میں آ رہے ہیں تو یہ بار بار رسول پاک کی زمین پہ قدم پڑتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جنت کا حصہ بنا دیا، وہ جنت کی کیاری ہے۔ آقا فرماتے ماں بین ممبری وہ بیتی روزۃ من ریاض الجنہ، مصطفیٰ کہتے ہیں میرے مکان اور میری ممبر کے درمیان یہ جتنا راستہ ہے یہ سارا راستہ جنت کا حصہ ہے، اور وہ سارا حصہ جنت کا روزۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کی کیاری ہے۔ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک طرف ممبر کا روزے کا نور، ایک طرف ممبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری کیاری فہبا، یہ سارا حصہ جنت کا ہے۔ اب کوئی آدمی جنت کی کیاری میں نماز پڑھے ایسا ہی ہے جیسے اس نے جنت میں نماز پڑھی، اب کوئی وہاں بیٹھ کے درود پڑھے ایسا ہی ہے جیسے جنت میں بیٹھ کے درود پڑھا، کوئی جنت کی کیاری میں بیٹھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے ایسا ہی ہے جیسے جنت میں بیٹھ کے نماز پڑھا۔ وہ ویسے بھی مسجد نبی کا حصہ ہے، مسجد نبی میں ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر، کوئی مسجد نبی میں 1 ریال کسی فقیر کو دے گا اس کے نامہ اعمال میں 50,000 کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو مسجد نبی میں بیٹھ کر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 50,000 درود کا ثواب لکھا جائے گا۔ جو مسجد نبی میں بیٹھ کر 1 مرتبہ 1 پارہ قرآن کا ختم کرے گا وہ 50,000 پارہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مسجد نبی میں جنت کی کیاری، یہ تو جنت مسجد نبی بھی ہے اور جنت کا حصہ بھی ہے، جو یہاں نماز پڑھے وہ جنت میں نماز پڑھے، یہاں درود پڑھے وہ جنت میں نماز پڑھے، درود پڑھے۔ اللہ اکبر، کتنا کرم غلاموں پہ کیا ہے، جنت ملے گی مرنے کے بعد مگر مصطفیٰ نے غلاموں کے لیے دنیا ہی میں جنت کا لطف دے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات میری گفتگو کافی لمبی ہو گئی، مجھے حضور کی وفات بیان کرنی تھی، کل انشاءاللہ تعالی سرکار کی وفات شریف اور حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی کل بیان کروں گا۔ مجھے ایک اور جگہ بھی بیان کرنے جانا ہے، میں مولانا صاحب کی مسجد میں ابھی 1.25 گھنٹہ بول کے آیا، 1 گھنٹہ یہاں ہوا اور ابھی 1 گھنٹہ میں ایک اور جگہ